السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسلامک انفو کے ناظرین و سامعین؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چند جملوں میں مرجعیت کی اہمیت۔ مرجعیت شیعہ علی علیہ السلام کی طاقت ہے۔ مرجعیت محافظ حرم معصومین علیہ السلام ہے۔ مرجعیت محافظ عزاداری ہے۔ مرجعیت شیعہ اہل بیت علیہ السلام کا مضبوط مرکز ہے۔ جی ہاں، اگر یہ مرجعیت نہ ہوتی اور مولا علی علیہ السلام کے باعمر شیعہ فقہا کی کاوشیں نہ ہوتی تو شیعہ منتشر ہو جاتے، حرم معصومین علیہ السلام سنسان ہو جاتے، جس کی سب سے بڑی دلیل جنت البقیع ہے جو سنسان ہے۔ قبور پر زری و گنبد نہیں ہے، کوئی زائر وہاں رک کر دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے برعکس نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، مشہد اور قم یا تمام زائرین ائمہ طاہرین علیہ السلام کا استقبال کیا جاتا ہے، ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور یہی حق ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کا۔ تو یہ سب زیارتیں ہم مرجعیت ہی کی وجہ سے آزادی کے ساتھ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب ہم شیعہ علی علیہ السلام کی ان فقہا کے فتووں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے آج قبور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر روضے سلامت ہیں اور زائرین بآسانی حرم معصومین علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم 3 تاریخ ساز فتوے بیان کریں گے کہ جس کی وجہ سے آج ایران میں شیعہ اسلامی حکومت قائم ہے اور عراق میں معصومین علیہ السلام کے حرم سلامت ہیں۔ 1991 میں آیت اللہ العظمیٰ مرزا شیرازی کا فتویٰ۔ جس طرح بر صغیر پر قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھیس اپنایا، اسی طرح ایران پر قبضے کے لیے تمباکو کی تجارت کا بہانہ کیا۔ جب اس سازش کی خبر اس زمانے کے مرجع تقلید آیت اللہ مرزا شیرازی کو ہوئی تو انہوں نے ایک جملہ تحریر فرمایا: آج کے بعد تمباکو کا ہر طرح کا استعمال امام زمانہ علیہ السلام سے جنگ کے مترادف ہے۔ بس پھر کیا تھا، عوام نے اس قدر اپنے مرجع کے حکم کی پیروی کی، آخر نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایران کے بادشاہ کی بیوی نے خادموں کو حکم دیا کہ آج بادشاہ کا حقہ آمادہ نہ کیا جائے۔ جب بادشاہ نے خادموں سے سوال کیا کہ حقہ آمادہ کیوں نہیں کیا تو جواب ملا: آپ کی بیگم نے حکم دیا ہے۔ جب بادشاہ نے بیگم سے سوال کیا تو جواب ملا: جس فقیہ کے فتووں سے میں آپ پر حلال ہوں، اسی فقیہ کے حکم سے تمباکو حرام ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ استعماری طاقتیں ایران پر قبضہ نہ کر سکیں۔ آپ موازنہ فرمائیں کہ ہمیں بر صغیر میں انگریزوں سے آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑیں، اور یہاں ایک فقیہ کی ایک سطر نے ہی کام کر دکھایا۔ اسے کہتے ہیں عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے برتر ہے۔ دوسرا تاریخ ساز فتویٰ آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ خمینی کا فتویٰ ہے۔ 10 فروری 1979 کی شام تھی۔ شاہ ایران فرار کر چکا تھا اور مارشل لا لگ چکا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جو گھر سے باہر آئے گا گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے گا۔ ادھر آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی نے فتویٰ دیا: آج گھر میں رہنا حرام ہے۔ آقا تعلقانی نے فون کر کے سوال کیا کہ امام خمینی سے کہ آپ اپنے فتوے پر نظر ثانی کر لیں کیونکہ کتنے ہی لوگوں کا خون بہہ جائے گا۔ جواب ملا: میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ آقا تعلقانی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ حکم امام زمانہ ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کے اندر کرۂ ارض پر مولا علی علیہ السلام کے بعد پہلی بار علی ولی اللہ کے عاشقان اور عالم بعلوم اہل بیت کی حکومت قائم ہوئی۔ تیسرا تاریخ ساز فتویٰ 2014 میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسینی سستانی کا فتویٰ ہے۔ امریکہ و اسرائیل کی پشت پناہی میں داعش عراق اور شام کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکی تھی۔ سامرہ، کاظمین، نجف، کربلا اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا روضہ
خطرے میں تھا۔ عراق اور شام کی آرمی بے بس ہو چکی تھی۔ اتنے میں آیت اللہ العظمیٰ سید علی الحسین سستانی نے فتویٰ دیا، جو دفاع کے لیے نکل سکتا ہے اس پر نکلنا واجب ہے۔ بس پھر کیا تھا، عوامی رضاکار فوج تشکیل پائی۔ ایران کے جنرل قاسم سلیمانی فوج سمیت عراق اور لبنان ابو الفضل العباس بریگیڈ، پاکستان سے زینبیون بریگیڈ، افغانستان سے لشکر فاطمیون عراق و شام روانہ ہوا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ داعش کے ناپاک وجود کو، جو حرم معصومین علیہم السلام کو ویران کرنا چاہتا تھا، اس داعش کا خاتمہ کر دیا گیا۔ تو مومنین کرام، معلوم ہوا کہ مرجعیت کی یہ طاقت ہے جس کی وجہ سے آج روضہ ائمہ طاہرین علیہم السلام سلامت ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج جو بھی مرجعیت اور ان کے فتووں کے خلاف اتنی شد و مت سے آوازیں بلند کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں؟ یقیناً وہی طاقتیں ہیں جو عزاداری کے خلاف ہیں، وہی طاقتیں ہیں جو حرم معصومین کے خلاف ہیں، جو زائرین ائمہ طاہرین کے خلاف ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ یہ مرجعیت قائم و دائم رہے، لیکن یہ مرجعیت قائم و دائم رہے کہ امام زمانہ کے ظہور تک۔ یہی مرجعیت امام زمانہ تک جا کر جڑے گی، اور یہی وہ لوگ ہوں گے جو امام زمانہ کے ساتھی ہوں گے۔ تو مومنین کرام، ہر ماتمی، ہر عزادار، ہر بانیان مجلس، عاشقان اہل بیت، زائر امام حسین علیہ السلام کا فریضہ بنتا ہے کہ ان کالی بھیڑوں کو اپنی صفوں سے دور کر کے دین کے دشمنوں کے مقابلے میں اپنی وحدت کو محفوظ رکھیں، کیونکہ جو مرجعیت کا دشمن ہے وہ ائمہ طاہرین کا دشمن ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔